سے تم کو نجات مل جائے اور دنیا میں تمہیں رزق حلال نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. دنیا میں تمہیں رزق حلال نصیب ہو جائے تو پھر میرے بندو میرا یہ کلام سن لو. اگر یہ چیزیں تم چاہتے ہو تو یہ آیت سنو. کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے گا، جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، اس کو اپنا شعار بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کا راستہ عطا کرے گا. ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کا راستہ عطا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکے گا، اللہ وہاں سے اللہ اس کو رزق عطا کرے گا. ہماری فہم و فراست، ہماری عقل کے گھوڑے بھی وہاں نہیں دوڑ سکیں گے جہاں اللہ جہاں سے ہم کو رزق عطا کرے گا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، کہا بندے تو میرا ہو جا، تجھے ہر گمراہی سے میں بچا لوں گا، تو تقوی والا بن جا، پرہیزگار بن جا، ہر گمراہی سے تجھے میں بچا لوں گا اور پھر میرے بندے میں تجھے ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچے گا. اب بتائیں آپ عاملوں ملاؤں سے رزق لینا چاہ رہے ہیں یا اللہ سے لینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ. تو آپ اللہ سے اگر رزق لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آئیے اللہ کی طرف، آئیے عبادت کی طرف، آئیے نماز کی طرف، آئیے تلاوت کی طرف، آئیے ذکر و اذکار کی طرف. تسبیح پڑھنا اپنی عادت بنا لو، اللہ کو یاد رکھنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، قرب الہی کو پانا اپنا مشن بنا لو، اللہ کی رضا اپنا ٹارگٹ بنا لو. یہی لائف ہے، یہی لائف ہے، بس اسی کا نام زندگی ہے اور ہم یہی کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. بندے میں تجھے وہاں سے رزق نکال کر دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچے گا، جہاں تیرا گمان بھی، وہاں سے رزق نکال کے دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں سے میں تجھے رزق نکال کے دوں گا. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری ہوشیاری سے رزق آ رہا ہے، نہیں، بیکار باتیں ہیں. رزق ہوشیاری سے نہیں آتا، مولا کے فضل سے آتا ہے. یہ ہماری عقل کے گھوڑے ہمارے کو یہی فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، دنیا والوں کے باتیں سن سن کے ہمارے کو یہ بیٹھ گیا، یہ کرے تو یہ ہوتا، یہ کرے تو یہ ہوتا، یہ کرے تو یہ ہوتا، یہ کرے تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، سب بیکار باتیں ہیں. یہ کرے تو یہ ہوتا نا، وہ کرے تو وہ ہوتا. اللہ جو چاہے وہ ہوتا. ہم لوگ حفظ کر رہے تھے، مدرسے میں تھے، حفظ کر رہے تھے ہم. تو ہماری جماعت میں جو ہے ایک لنگڑا لڑکا جو بالکل ہینڈی کیپ، جو ایسے بھی نہیں چل سکتا، ایسے بھی بالکل جو ہے اس کی کمر پوری بیٹھ گئی تھی، پوری کمر بیٹھ گئی اس کی. تو انہیں 2 ہاتھ اور 2 پیر پہ چلتا تھا، 2 ہاتھ اور 2 پیر پہ. دیکھیں گے آپ بھی کئی ایسے لوگ 2 ہاتھ 2 پیر. تو انہیں پیر میں بھی چپل پہنتا تھا، ہاتھ میں بھی چپل پہنتا تھا، ہاتھ کے بھی اس کے بنے ہوئے تھے ربر کے، وہ رکھ کے چلتا تھا. 2 پیر 2 ہاتھ سے چلتا تھا، انہیں کمر اس کی بیٹھی ہوئی تھی پوری. انہیں ایڈمیشن لینے آیا تو 1 مہینے تک ستایا اس کو پورے بچے. مدرسے کے آخری رہتے بہت. ہمارے پاس کوئی بھی آ کے بولے حضرت ہم بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، کہاں ڈالتے ڈال لو، مدرسے میں نکو ڈالو بولتا ہوں میں. مدرسے کے جتنے رہتے وہ آخری رہتے پورے، وہ لاسٹ سچویشن میں انہیں مدرسے کو آتا. تو اب اس کو لے کے آ کے ڈالے مدرسے میں، اس کو لے کے آ کے ڈالے مدرسے میں. اب انہیں اس کو تماشا بنا دیے، 1 مہینے تک پانی پلا دیا اس کو. مگر انہیں جو ہے ہمت نہیں ہارا، کئی کو نہیں ہارا. بولے تو پہلی بار تھوڑی ہوا تھا، انہیں زندگی پیدا ہے اب سے یہ دیکھ رہا. انہیں ان لوگوں کو نیا تھا، مگر اس کو ان لوگ نئے نہیں تھے، ان لوگ تو پورے چھٹے ہوئے پرانے تھے اس کے واسطے. انہیں کئی ایسے محلوں میں، خاندانوں میں، شادی خانوں میں دیکھ دیکھ کے تھک کے کپا ہو گیا تھا، انہیں آ گیا انہیں. مگر صاحب آپ یقین نہیں مانیں گے، اللہ گواہ ہے، 1 مہینے میں پٹھا جو ہے ناظرہ قرآن مجید پوری تجوید کے ساتھ پڑھ لیا. 1 ہی مہینے میں، 1 ہی مہینے میں پڑھ لیا. تو پھر بھی مول صاحب کیا کرے اس کو، ارے زیادہ ہی ایڈوانس دکھ رہا ہے نہیں بول کے جو ہے وہاں سے اس کے تعریفاں شروع ہو گئے. الٹا ہو گیا سچویشن.
اب کل تک جو اس کو ستا رہے تھے اب اللہ اس کی عزت کرنا شروع کرے، پھر پڑھ رہا پھر تعریفاں شروع ہو گئے بچوں میں. پھر اس کے بعد جو ہے ملزم پھر بھی اس کو ٹلا کے جو ہے 3 مہینے تک اس کو قرآن شریف سن لی ہے. ماشاءاللہ 3 مہینے تک ناظرہ پڑھنے کے بعد چوتھے مہینے میں حفظ شروع کر رہا صاحب. روزانہ پاؤ پارا یاد کر رہا، سبق پاؤ پارا میرے بھائی. تعجب ہوا میرے کو، پاؤ پارا بولے تو 4 دن میں پارا ہو جاتا. پاؤ پارا سبق یاد کر رہا روزانہ. ہم لوگ لٹکتے بیٹھے تو 1 صفحہ 1.5 صفحہ یاد ہو رہا. 8 گھنٹے بیٹھے تو صفحہ 1.5 صفحہ، پھر پیچھے امختہ دیکھو، سبق کا پارا دیکھو تھا ہمارا. انہیں پاؤ پارا یوں بیٹھا کہ فٹ یوں بیٹھا یاد کر لے رہا. اب آپ بتائیے لوگ بولتے اللہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، اس کے اماں کو معلوم نہ بابا کو معلوم، لائے ڈال دیے چلے گئے لوگ. اب انہیں بن رہا حافظ قرآن. ہم لوگ 8 پارے 10 پارے کرے تک انہیں حفظ ختم بھی کر لیا، مدرسے سے نکل بھی گیا، انہیں حافظ بن گیا، نکل گیا. جب سے اب تک ڈھونڈوں پھر ملائچ نے بیچارہ میرے کو اب تک. تو ہمارا کچھ جب سمجھ میں آیا فضل کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں. آپ ہم بولے محنت کرے تو یہ پھل ملتا، محنت کرو تو بے شک محنت کرے تو پھل ملتا. محنت نہیں کرنا نہیں بول رہا ہوں میں، کرنا. ہم لوگ محنت ہی کرنا، ہم لوگ دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، خالی محنت کرنا ہم لوگ. مگر محنت کے ساتھ فضل کی دعا بھی کرنا. ان کا فضل ہوا تو گاڑی کدھر کی کدھر نکلتی، معاملے نرالے ہو جاتے، عجائبات میں سے ہوتے کام ہم سمجھ نہیں سکتے. ارے یہ کیا ہو رہا، وہ سوچنے سے پہلے اللہ وہ کر کے کرا دیتا کام. دیکھتے ہی رہتے ہم، خالی دیکھتے ہی رہتے بس ہم خالی. آپ کے گھر میں 1 بیٹی ہے، 2 بیٹی ہے، 3 بیٹی ہے، آپ پریشان ہیں کیسا ہوتا 3 بچیاں ہیں، کیسا ہوتا 3 بچیاں ہیں، کیسا ہوتا پھر 7 بچے ہیں سوالے کا کیا ہو رہا ہوگا. نہیں مگر اللہ وہ 7 بچیاں والوں کے گھر میں بھی پورے 7 بچوں کے شادیاں کرا رہا. ہمارے ہے یہاں پہ ظاہر الحسن صاحب ہمارے مرید ہے، ان کے گھر میں 7 بچے ہیں، پورے 7 کے 7 بچوں کی شادیاں ہو گئے ماشاءاللہ سے. 7 کے 7 بچوں کی شادیاں ہو گئے صاحب. ظاہر الحسن صاحب جو بوڑھے ضعیف آتے ہیں یہاں پہ، آپ اندازہ کیجئے. آپ یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، حالات بناتا ہے، خود بخود ماحول بنتے آتا ہے. یہ قدرتی نظام ہے. 7 ہوئے تو بھی انیج کرنے والا ہے، 70 ہے تو بھی انیج کرنے والا ہے. آج ہمارا یقین کمزور ہوگا اللہ کی ذات پہ. ہم لوگ ایسا کرے تو ویسا ہوتا، ویسا کرے سب بیکار باتیں ہیں. انہیں چاہے تو سب ہوتا، انہیں نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا چاہنا ہے سب کچھ. تو اس کے چاہنے کے لیے آپ کو ہم کو اس کی طرف لو لگانا ضروری. آپ ہم لو توڑ کے بیٹھے ہوئے، ہم لوگ مولا سے لو توڑ لی، ہم لوگ تعلق توڑ لی. ہم لوگ مولا یاد ہی نہیں آتا اللہ ہم کو. ایمانداری سے بولو بھائی، ایمانداری سے بولو بھائی. ہم لوگ کتنا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، نہیں کر رہے، بھول گئے اللہ کو. اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی یاد نہیں کر رہے ہیں. اجی یاد نہیں کرے تو اللہ اتنی رحمتیں بھیج رہا ہمارے اوپر، اتنے فضل اتار رہا. یاد نہیں کرے تو اب جب آپ یاد کرنا شروع کر دیں گے، سوچو فضل کی بارش کیسے ہوں گی، کیا عطا ہوں گی، کیا رحمتیں ہوں گی، کیا انعام ہوں گا، کیا فضل ہوں گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوں گا حضرت، بولے تو اب فضل صرف آپ پہ ہے. یاد نہیں کر رہے تو جب آپ یاد کریں گے تو قیامت تک آنے والی نسلوں پہ فضل اتریں گا آپ کی. یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ کا فضل. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میرے بندو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب کوئی تقوی اختیار کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق نکالتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا. اب اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. خطبہ نکاح کی ہے یہ آیت. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور ہمیشہ درست اور سچی بات کہو، ہمیشہ درست اور سچی بات کرو. وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم،
اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ذمہ دار بن جائے گا جب ہم متقی بن جائیں گے. ایک قدم ہم کو چلنا ہے، اللہ کی رحمت آئیں گی. پھر اور ایک قدم ہم کو چلنا ہے، پھر اللہ کی رحمت آئیں گی. پھر اور ایک قدم ہم کو، پھر اللہ کی رحمت آئیں گی. نہیں، یہ کیا ہے معلوم؟ سسٹم سائیکل ہے. ہم سائیکل ہے یہ. آپ جتنے پینڈل ماریں گے یہ اتنی دور جانے والی ہے. آپ جتنے پینڈل مارتے جائیں گے اتنا آپ منزل طے کرتے جائیں گے. آپ بولیں گے میں نہیں مارتا پینڈل، رک جاؤ، مرضی آپ کی. اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اب جو ہے محنت کرنا ہے. آپ جتنا آپ کرتے جائیں گے، پینڈل مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا قریب کھینچتے جائیں گے آپ کو. اللہ آپ کو دور نہیں کریں گا، اللہ چھوڑیں گا نہیں آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے بندے میرے لیے نماز، آ جا ایک اور درجہ چڑھ جا. بندے میرے لیے تلاوت قرآن لے، اور ایک درجہ چڑھ جا. آپ خدا کی قسم اللہ کی ذات سے یہ یقین اور ایمان رکھیے، آپ کا ایک عمل بھی اللہ ضائع ہونے نہیں دیں گا. ایک مرتبہ بھی آپ کا عمل اللہ ضائع ہونے، خدا کی قسم نہیں ہونے دیں گا، ضائع ہونے نہیں دیں گا اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو. انشاءاللہ آپ کا ہر عمل قبول ہے. ایک ایک عمل پہ اللہ آپ کو ایک ایک درجہ، ایک ایک درجہ، ایک ایک درجہ، ایک ایک درجہ، قرب کی ایک ایک منزل، ایک ایک منزل، ایک ایک منزل اللہ چڑھاتا جائے گا. اتنا قریب کر لے گا، کہے گا کہ میرے بندے بتا اب تیری رضا کیا ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. کہا میرے بندے تو متقی بن کے تو آ، تو تقوی اختیار کر کے تو آ. ویغفر لکم ذنوبکم، میرے بندے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تیری مغفرت کر دوں گا، سارے گناہ تیرے معاف. تو تقوی والا بن کے تو